علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، دور حاضر میں سب سے زیادہ اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے عقائد کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حضرات محترم، علم دین سے مراد کیا ہے؟ علم دین سے مراد جو ہے سب سے زیادہ اگر جس کو لیا گیا ہے، علماء اکرام نے فرمایا ہے، وہ قرآن پاک ہے، عقائد ہے، علم فقہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب سب سے زیادہ اہم یہ رکھتا ہے کہ عقائد کا جاننا ضروری ہے دور حاضر کے مطابق۔ میں نے اس سے پہلے کہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ عقائد کا جاننا ضروری کیوں ہے۔ اس لیے کہ آج کل لوگ جو ہیں غلط راہوں کو اختیار کر رہے، غلط لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے، ان ساری چیزوں کی وجہ یہ ہے عقائد ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ کے عقیدے درست نہیں ہیں، آپ کے اندر کی جو چیزیں عقیدے درست نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے اعمال، آپ کے جو جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، سارا کا سارا بیکار ہے، برباد ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے عقائد درست نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ عز و جل پر ایمان رکھتا ہے، صرف زبانی ایمان رکھتا ہے، دلی تصدیق نہیں کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ تو ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان زبان سے اقرار بھی کرے، ساتھ میں دل سے تصدیق بھی کرے کہ اللہ عز و جل کو میں ایک مانتا ہوں، زبان سے بھی اور دل سے بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزوں کو جو ہے زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور دل سے بھی ان ساری چیزوں کو ماننا بالکلیہ طور پر ضروری ہے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں عقیدے میں، جن کے عقیدے غلط ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، نمازیں نہیں ہوتی۔ جن کے عقیدے خراب ہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے اکثر لوگ جو ہے بد عقیدوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، بد عقیدوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے۔ حضرات محترم، ان کے عقیدے خراب ہیں، ان کی ساری چیزیں خراب ہیں۔ اللہ عز و جل خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ قرآن وہ مقدس کتاب، اس کو ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، لیکن اسی قرآن پاک کو پڑھ کر بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی قرآن پاک کو پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اور آپ جن کو فالو کرتے ہیں، جن بدعقیدوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، نہ ہی ان کی نمازیں قبول ہوتی ہے، وہ بالکلیہ طور پر جہنمی ہے۔ حضرات محترم، صرف اتنا ہی نہیں ہے، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں قرآن کی الگ الگ پارٹس کو بتایا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو حروف مقطعات جسے کہا جاتا ہے، آیت مقطعات۔ دوسرا ہے آیت محکمات اور آیت متشابہات۔ 3 طریقے کی قرآن میں آیتیں ہیں، جس کو علماء اکرام نے فرمایا کہ آیت مقطعات جو ہے، یعنی حروف مقطعات جیسے الف لام میم حامیم طٰہٰ یاسین، ان سب کی جانکاریاں، ان کی تفسیر بعض علماء نے کیا ہے، لیکن اکثر علماء نے یہ بتایا آخر میں کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ ان کی تفسیر اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے۔ اس کے بعد دوسری جو بتائے آیت محکمات، یعنی ایسی آیتیں جن آیتوں کو پڑھ کر صراحتاً یہ سمجھ میں آ جائے، جس میں مطلب 2 طرح کے معنی نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ عز و جل جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک ہوتی ہے آیت متشابہات۔ اب قرآن کی اصل جو ہے یہ آیت محکمات ہے، لیکن ایک ہوتی ہے آیت متشابہات، جس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر عربی کا آپ کو ایک لفظ لے لیں تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، جس معنی کو ہم جو ہے جہاں چاہیں جو ہے استعمال کر سکتے ہیں الگ الگ طریقے پر۔ تو اسی طرح آیت متشابہات کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن جو ان آیتوں کے ظاہری معنوں پر جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو علماء اکرام کی ہدایات کے مطابق ان آیتوں کی اصلیت کو جانے گا وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تو اس کا جو ظاہری ترجمہ کرے گا کہ اللہ عز و جل کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، نعوذ باللہ، تو وہ گمراہ اور بددین ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ وہاں ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہیں۔
اب اگر کوئی اس سے ہاتھ مراد لے رہا ہے کہ اللہ عز و جلہ کا ہاتھ، نعوذ باللہ اللہ عز و جلہ کا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جلہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. He is far from falsehood, delicious, ہے نا، delusion and ignorance. یہ ساری چیزوں سے، یعنی دنیا کی جتنی ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ عز و جلہ جو ہے پاک ہے. عیب وغیرہ یہ جتنی ساری چیزیں ہیں. اب کوئی اگر اللہ عز و جلہ کے ساتھ ان ساری چیزوں میں سے کچھ شمار کرتا ہے کہ اللہ عز و جلہ یہ کر سکتا ہے، اللہ عز و جلہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، تو ایسی صورت میں وہ گمراہ اور کافر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. حضرات محترم، خاص بات یہ ہے کہ دور حاضر میں لوگ بدعقیدوں کے پیچھے بہت بھاگ رہے ہیں. 40 دنوں کے چلے میں جا رہے ہیں اور اس میں ان لوگوں کو سکھایا جاتا ہے. حضرات محترم، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے اکثر اچھے نہیں ہوتے. آپ ان کی میٹھی میٹھی باتوں کو آپ کبھی ان سے پوچھے تو وہ کیا ہے، بظاہر وہ بتاتے ہم سنی ہیں. حضرات محترم، جو اب خود ذرا غور کرے کہ جو انسان جس مسلک کا ہو، جس کو ماننے والا ہو، اسی کو چھپا رہا ہے تو وہ صحیح کیسے ہوگا؟ اب مثال کے طور پر میں اہل سنہ والجماعت کا ہوں، میں ہر جگہ فخر سے یہ کہتا ہوں میں اہل سنہ والجماعت کو ہوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ماننے والا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والا ہوں. لیکن جو انسان سنی نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، تو ایسے شخص پہ آپ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کی اصلیت کو چھپا رہا ہو؟ آج لوگ جو ہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، 40 دن کے چلے کر رہے ہیں، اپنے مساجد کے علماء کی بات کو نہیں مان رہے ہیں. 40 دن کے چلے میں ان کو بڑا سے بڑا مفتی بنا دیا جاتا ہے، جبکہ ایک عالم دین، ایک مفتی جب بنتا ہے 15 سال 20 سال مدرسوں میں گزار کر اچھی طرح تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن ان کی باتیں ان کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں گوبر بھر دیا جاتا ہے، کچرے بھر دیے جاتے ہیں. حضرات محترم، میرے سنی بھائیوں، ذرا غور کرے، اپنے عقیدوں کو درست کرے. سب سے امپورٹنٹ چیز اگر دور حاضر میں کوئی ہے وہ عقیدہ ہے. اور آج لوگ جو ہیں غلط غلط چینلز میں شارٹ ویڈیوز دیکھ کر طارق مسعود، طارق جمیل، اسی طرح بہت سارے خبیث بھرے ہوئے ہیں. ان کی اچھی اچھی ویڈیوز جو اچھی باتیں کرتے ہیں ان کو دیکھ کر وہ ان کے فالوور بن جاتے ہیں، ان کے فین بن جاتے ہیں. حضرات محترم، آپ ان کے فین نہ بنیں. ہزاروں چینلز ہیں جو اہل سنت والجماعت کو پھیلا رہا ہے، اہل سنت والجماعت کو ایکسپلین کر رہا ہے، آپ ان کو کیوں نہیں سنتے ہیں؟ آپ ان کے فالوور بن رہے ہیں صرف ایک ویڈیوز کی بنا پر. حضرات محترم، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اچھی باتیں ہیں، حکمت بری باتیں ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالوں قبل بتا دیا. آپ کا جو ہے نا رول ماڈل یہ علماء نہیں ہونی چاہیے، یہ جو بدعقیدے علماء ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا رول ماڈل اہل سنت والجماعت کے علماء ہونے چاہیے، ان کے طور طریقے پر آپ چلیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنا رول ماڈل بنائیں. یہ دنیاوی چیزوں کو آپ اپنا رول ماڈل نہ بنائیں حضرات محترم. اور خاص طور پر لحاظ کریں یہ شارٹ ویڈیوز وغیرہ، یہ جو ہے بدعقیدوں کے اپنا دیکھیں، اہل سنت والجماعت کی دیکھیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ بات اچھی کر رہا ہوگا لیکن اس میں اٹریکشن والی سچویشن ہوگی، یعنی اس ویڈیو کے ذریعے آپ اس کے طرف اٹریکٹ ہوں گے، دوسری ویڈیوز دیکھیں گے، تیسری دیکھیں گے، اس طرح آپ ان کے فین ہو جائیں گے. جب آپ ان کی تقریریں دیکھیں گے، جو تقریر پورا بیان اگر آپ سنیں گے 1 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، تب آپ کو پتا چلے گا کہ اصلیت کیا ہے اس کی، اپنے پورے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے. شارٹ ویڈیوز میں آپ کو پتا نہیں چلتا ہے کیونکہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ پوری ویڈیو کے دیکھیں، پوری تقریر سنیں آپ. تو اسی وجہ سے جو ہے بدعقیدوں کے بیانات سے، بدعقیدوں کی کتابوں سے اور بدعقیدوں سے تعلق رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں حضرات محترم، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہیں، آپ کی آخرت کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. آپ کی آخرت کو خراب کرنے والی چیزیں. آپ ذرا غور کریں کہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی گمراہ اور بددین ہو گئے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جہنمی بن گئے. حضرات محترم، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کے عقائد درست نہیں تھے، وہ منافق تھے، منافقین تھے جو ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی حضرات محترم ایک طریقے پر رہے، وہ طریقہ جو صراط مستقیم ہو. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرما دیا ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ اکرام جو ہیں ستارے کے مانند ہیں، ستارے کے مانند ہیں. تم اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کرو تو تم کامیاب ہو. اب ذرا غور کرے کہ ان کو پیروی، ان کو فالو کون کر رہا ہے حضرات محترم؟
امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے طریقے پر آپ چلے، ان کے طریقے پر چلے، کیونکہ انہوں نے جو ہے ان کے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل کو استخراج کیا ہے، قرآن پاک سے مسئلوں کو استخراج کیا ہے۔ آپ علماء اہل سنت کے ساتھ چلے حضرات محترم۔ یہ جو بدعقیدے لوگ ہیں آپ ان سے بچیں، میری یہ گزارش ہے خاص طور پر۔ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو جو ہے دوسرے لوگ تھے، علماء اہل سنت تھے، آپ نے ان سے کیوں نہیں بات پوچھی؟ جب آپ کے پاس کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے، آپ ترنت یوٹیوب نکالتے ہیں، یوٹیوب میں سرچ کرتے ہیں، گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، تو اس میں بدعقیدوں کے بیانات آتے ہیں، بدعقیدوں کی باتیں آتی ہیں، آپ وہ سن لیتے ہیں، اور وہ سن کر آپ کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ مجھے مسئلے کی جانکاری ہو گئی، جبکہ آپ کے مسجد میں، آپ کے مدرسے میں عالم دین ہوتے ہیں، علماء اکرام ہوتے ہیں، آپ ان سے کبھی رابطہ نہیں کریں گے، آپ ان سے کبھی پوچھتے نہیں ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے۔ حضرات محترم، آپ خود کی عقلیں نہ دوڑائیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقل کی بنا پر، عقل دوڑانے کی وجہ سے جو ہے گمراہ ہو گئے۔ حضرات محترم، عقلیں نہ دوڑائیں، دین کی جو باتیں ہیں وہ علماء اکرام سے پوچھیں، اور خاص طور پر یوٹیوب وغیرہ جو یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا جو یوز کرتے ہیں، وہ ذرا غور کریں کہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو دیکھا کریں آپ، بدعقیدوں کی جیسے طارق جمیل، طارق مسعود، انجینئر، اس طرح بہت سارے بڑے پڑے ہیں حضرات محترم، جن کو سلیقہ نہیں ہے لباس پہننے کا، جو مندروں میں جایا کرتے ہیں اور جو غلط غلط باتیں کرا کرتے ہیں، جو ہے کھلے عام لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ گانا مجھے پسند ہے، وہ گانا پسند ہے۔ ایسے علماء کو قطعی طور پر آپ نہ سنا کریں، آپ نہ دیکھا کریں، آپ ان کی کتابیں نہ پڑھا کریں۔ اگر آپ کو پڑھنا ہی ہے اہل سنت والجماعت کی کتابیں پڑھیں، اگر آپ کو دیکھنا ہے اہل سنت والجماعت کی ویڈیوز کو دیکھیں، اگر آپ کو اسٹیٹس لگانا ہے تو آپ اہل سنت والجماعت کی ویڈیوز کو لگائیں۔ حضرات محترم، اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنے اعزہ اقربا کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی، اپنے اعزہ اقربا کو بھی جو ہے جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔ حضرات محترم، میں ایک ناچیز ہوں، اللہ عز و جل نے جو بھی جانکاری دی ہے وہ آپ تک بتا رہا ہوں، آپ تک شیئر کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، ذرا غور کریں، اپنے عقیدوں کو درست کریں، کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اگر دنیا میں کوئی چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر آپ کے عقیدے درست نہیں ہیں، آپ پہاڑ احد پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ اگر پوری روئے زمین پہ آپ نے سجدے کر کے ڈھیڑ لگا دیے ہیں، لیکن آپ کے عقیدے درست نہیں ہیں، تو آپ کی یہ نمازیں، یہ عبادتیں، سب کچھ ٹھکرا دیا جائے گا، آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ لیکن وہیں پر اگر آپ کے عقائد درست ہے اور آپ نے احد پہاڑ کے اتنا گناہ کیا ہے حضرات محترم، تو اللہ عز و جل آپ کے ان گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور سزائے کاٹنے کے بعد اللہ عز و جل ضرور بالضرور آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، غور کریں میری بات پر، میرے اس ویڈیو کو جو ہے اپنے دوستوں احباب کو شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ آخر عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، کن کو ہمیں سننا چاہیے، کن کو نہیں سننا چاہیے۔ حضرات محترم، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو، ہم تمام مومنین کو صراط مستقیم پر چلائے، ہم تمام مومنین کو ہدایت نصیب عطا فرمائے، ہم تمام مومنین کو صحیح عقیدوں کے ساتھ اس دنیا سے خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، ہم تمام مومنین کا جب خاتمہ ہو تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کی زیارت نصیب عطا فرمائے، ہم تمام مومنین کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔